قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ یوسف کے بھائی کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ بس چھپایا اس کو یوسف نے اپنے دل میں ہی، اور ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ دل ہی دل میں کہا کہ تم ہی ہو بدترین لوگ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ یوسف کے بھائی کہنے لگے اے عزیز مصر، بے شک اس کے والد بوڑھے زیادہ عمر کے ہیں، لہٰذا آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، جس کے پاس سے ہمارا سامان ہم نے پایا ہے اسے چھوڑ کر دوسروں کو ہم لے لیں، یقیناً اس وقت تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ پھر جب یوسف کے بھائی مایوس ہو گئے اس سے، تو وہاں سے ہٹ کر مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو ان میں سے بڑے نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم کھلوا کر عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں، لہٰذا میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دے، یا اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، کہو اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کا بیٹا چوری کر چکا ہے، اور ہم تو اسی کی گواہی دیتے ہیں جو ہم نے جانا ہے، اور ہم غیب کی باتوں کے جاننے والے نہیں ہیں۔ اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں میں ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ لے آئے گا میرے پاس ان تمام کو، بے شک وہی تو ہے جاننے والا حکمت والا۔ اور ان سے رخ پھیر لیا اور فرمایا ہائے افسوس یوسف پر، اور سفید پڑ گئی ان کی آنکھیں،
غم کی وجہ سے بس وہ دل ہی دل میں گھٹا کرتے تھے۔ تو یوسف کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم ابا جان، آپ تو ہمیشہ یوسف کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ہو جائیں گے جاں بلب یا ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو بس شکایت کرتا ہوں اپنے رنج اور صدمے کی اللہ ہی سے، اور میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو، اور نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے تو کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ پھر جب یوسف کے بھائی داخل ہوئے یوسف کے پاس، کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے تکلیف اور ہم لے آئے ہیں نکمی چیزیں، لہذا آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور ہم پر صدقہ ہی کر دیجئے، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم بھی ہے جو تم کر چکے ہو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نادان تھے؟ تو بھائی کہنے لگے کیا یقیناً آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ ضائع نہیں کرتا نیک کام کرنے والوں کے اجر کو۔ کہنے لگے یوسف کے بھائی قسم اللہ کی، یقیناً ترجیح دی ہے اللہ نے آپ کو ہم پر، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ فرمایا یوسف نے آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لے جاؤ میرا یہ قمیص، پھر ڈال دو اس کو میرے والد کے چہرے پر، تو وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلے آئیں گے، اور تم اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے کر آنا۔ اور جب جدا ہوا قافلہ مصر سے تو ان کے والد نے کہا بے شک میں پا رہا ہوں یوسف کی خوشبو، اگر تم لوگ مجھے سٹھیایا ہوا بوڑھا نہ سمجھو۔ تو ان کے بچوں نے کہا قسم اللہ کی، یقیناً آپ وہی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 95 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم اگرچہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے عبرتناک واقعات بھی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے 1000 آیتوں میں واقعات بیان فرمائے۔
ہم نے شروع میں بتلایا تھا کہ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے 1000 آیات امر ہیں جس میں حکم دیا گیا، اور 1000 آیات نہیں ہیں جس میں منع کیا گیا، اور 1000 آیات وعدہ ہیں، اور 1000 آیات وعید ہیں جس میں ڈرایا گیا، اور 1000 آیات قصص یعنی واقعات جس میں بیان کیا گیا، اور 1000 آیات امثلہ یعنی جس میں مثالیں بیان کی گئی۔ یہ ہو گئے 6000۔ 500 آیات حلت و حرمت ہیں، اس میں حلال اور حرام کے متعلق احکامات بیان کیے گئے، اور 100 آیات دعا ہیں جس میں دعائیں بیان کی گئی۔ یہ ہو گئے 6600۔ ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم میں اتنی محنت کر کے تحقیق کی ہے تو یہ کوئی تحقیق معمولی نہیں ہے۔ رہ گئی 66 آیتیں تو وہ مشترکہ ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ محض قصے کہانی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان میں ہدایت ہے، عبرت ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ ہدایت کے لیے جتنا ضروری تھا اتنا ہی اس واقعے کے حصے کو بیان فرمایا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا، اور فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے میرے حبیب ہم یہ واقعہ، بہترین واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، آپ اس سے پہلے اس واقعے کو نہیں جانتے تھے، بلکہ عرب کا کوئی بھی شخص اس واقعے سے واقف نہیں تھا۔ یہ واقعہ تو یہودی اور عیسائی جانتے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ واقعے کا چرچا عرب میں نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس واقعے کو نہیں جانتے تھے، ہم نے وحی کے ذریعے سے یہ واقعہ آپ کو بیان کیا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا۔ اب اس کے آگے یہاں آیتوں میں واقعے کا جو حصہ بیان کیا گیا ہے صرف ہم اسی کو بیان کریں گے، لیکن بعض لوگ میں دیکھ رہا ہوں آج مجلس میں پہلی مرتبہ نظر آ رہے ہیں، اس لیے مختصر ربط اور مختصر سابقہ بیان کردہ واقعے کو ہم بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اولاد میں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تیسری بیوی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت قنطورہ بنت مفتور، عرب عاربہ میں سے ہیں یہ۔ ان سے ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، زمران، یقسان، مدن، مدائن
اسیاق اور سوق 6 بیٹے، ان میں سے کوئی پیغمبر نہیں بنے۔ البتہ یہ 6 بیٹوں نے والد سے دعا کی درخواست کی، کہا ابا ہمارے بڑے 2 بھائیاں تو پیغمبر ہیں اور ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی خاص دعا عنایت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں، جب کبھی بارش رک جائے، قحط پڑ جائے، تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ ضرور رحمت کی بارش برسائے گا۔ اسی لیے ان کو ابناء ماء السما کہا جاتا ہے۔ یہ مکے کے اطراف کے علاقے میں آباد ہوئے، وہیں پہ ان کی نسل پلی بڑھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے 2 نکاح کیے۔ دوسرا نکاح حضرت رعلہ سے کیا جو قبیلے بنو جرہم کی تھی، یہ وہ قبیلہ جو سب سے پہلے مکے میں آباد ہوا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے اور ہر ایک اپنے زمانے کا سردار ہوا۔ انہی میں ایک بیٹے ہیں نابت۔ نابت کی نسل میں قصی بن کلاب پیدا ہوئے۔ قصی بن کلاب کی نسل میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، اور انہی کے نور نظر امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ خاندان بنی اسماعیل کہلاتا ہے۔ بنی اسماعیل میں صرف ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے، دوسرا کوئی پیغمبر بنی اسماعیل میں سے نہیں ہوا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تاکہ کسی کو کنفیوز نہ ہو جائے، تورات میں لکھا تھا میں بنی اسماعیل میں ایک نبی پیدا کروں گا جو نبی امی ہوگا۔ ظاہر بات ہے کوئی اور بھی کنفیوز کر سکتے تھے، اس لیے اللہ نے بنی اسماعیل میں صرف ایک ہی پیغمبر پیدا کیے، جو سارے پیغمبروں کے امام اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے العیس اور یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ تو ان کے 2 بیویاں تھیں، بڑی بیوی لیاہا بنت لیان، دوسری بیوی راحیل بنت لیان، اور 2 باندیاں تھیں۔ بڑی بیوی سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، یہودا، شمعون، روبیل، ربالون، لاوی اور یشجر۔ لاوی کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 2 بیٹے ایک باندی سے پیدا ہوئے، زلفا، جاد اور عاشر۔ دوسری بیوی بلحا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دان اور تفتالی۔ اور چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 10 سونتیلے تھے اور سب بڑے تھے، اور آپ کے حقیقی ماجائے بھائی صرف ایک تھے، بنیامین۔ بنیامین جب پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے بعد اماں کا انتقال ہو گیا، راحیل کا انتقال ہوا، اس لیے بچے کا نام بنیامین رکھا گیا۔
بنیامین کے معنی آتے ہیں ماں مرے سو بچہ. ہاں جی، بنیامین کے معنی ماں مرے سو بچہ، عبرانی زبان کا لفظ. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ توجہ ان بچوں پر دیتے تھے جن کی اماں کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ چھوٹے تھے. تو یہ بات بڑے بھائیوں کو ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے حسد کیا اور والد سے بہانہ بنا کر یوسف کو لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا. آپ کے جبے پر بکری ذبح کر کے اس کے خون کے چھینٹے مار کر لے آئے اور کہا ابا ہم دوڑنے کے لیے ہم جب گئے یوسف کو اپنے کپڑوں کے پاس بٹھا دیا تھا، بھیڑیا آ گیا یوسف کو کھا گیا. ہمارا تو یقین آپ کرتے ہی نہیں. یہ دیکھو اس کا جبہ خون لگا ہوا ہے. رات میں چراغ کے اجالے میں جب قمیص دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بچوں بھیڑیا بھی کیا ہوشیار ہوگا، میرے یوسف کو کھا گیا اور قمیص کہیں سے پھٹا بھی نہیں ہے. بہرحال بوڑھا باپ جوان باغی بیٹوں کے سامنے بحث نہیں کر سکتا تھا. اندیشہ تھا کہ یوسف جہاں بھی ہے حیات ہے، اگر میں ان پر پریشر ڈالوں تو یہ جا کر کہیں یوسف کو قتل نہ کر دیں. بہرحال صبر کیا، روتے رہے. پھر ان ظالموں نے ایک قافلہ آیا یوسف کو کنویں سے نکالا. ان ظالموں نے جا کر کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سودا کر لو. 20 درہم میں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. ان کو بیچنے کی غرض تو نہیں تھی مگر باوا سے دور کرنا منشا تھا، اس لیے حقیر قیمت میں بیچ ڈالا. قافلے والوں نے مصر کے بازار میں لے جا کر یوسف کو بیچ دیا. عزیز مصر وزیر خزانہ نے خریدا اور وہیں پہ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے. اور پھر اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. لیکن جس کے گھر میں تھے اس گھر والی کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا زلیخا. زلیخا نے حسن یوسف کو دیکھا، عاشق ہو گئی اور پھسلانا بہلانا شروع کر دیا. اور ایک دن تو اس مکار عورت نے پلاننگ کی، سارے نوکروں کی چھٹی کرا دی اور سارے دروازے بند کر دیے، 7 دروازے. اور پھر جو بیڈ روم تھا نا وہاں یوسف کو بلا کر گناہ کی دعوت دی. کہنے لگی یوسف تجھی سے کہتی ہوں آ جا. حضرت یوسف نے فرمایا قسم اللہ کی وہ تیرا شوہر جو ہے نا انہو ربی احسن مثوائے انہو لا یفلح الظالمون. کہاں تیرا شوہر مجھ پر بڑا احسان کیا، اس نے ٹھکانہ دیا اور تو اس کی امانت ہے. میں اپنے محسن کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. وہاں سے بھاگے. واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑے. ہم نے تفصیلات بیان کر دی ہیں، جو شارٹ کٹ ہم بیان کر رہے ہیں ربط کے واسطے. ہاں جی، اب کسی کو بہت تفصیل معلوم کرنا ہے تو یوٹیوب پہ ہمارے تفسیریں ہیں، اس میں دیکھ لو، سرچ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ تفصیلات مل جائیں گے. بہرحال ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم بیان کر رہے تھے. ان کی جو باندی تھی نا بڑی ہوشیار تھی. بیان بڑا پیارا کیا. اس کے بعد جب گھر آئے باندی سے کہا کیسا کیا رہا بیان. باندی نے کہا بیان تو اچھا تھا
مگر آپ بعض چیزوں کو بار بار دہرا رہے تھے۔ عالم صاحب نے کہا اس لیے تاکہ ناسمجھ سمجھ لے۔ باندی نے کہا جب تک ناسمجھ سمجھ لے اس وقت تک سمجھدار بور ہو رہے تھے۔ اس لیے جو کنٹینیو ہے نا انہوں بار بار سنے تو ان کو معلوم ہونا یار یہ تو سنے تو چھے ہمارا، اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا اور جیل میں ڈالا گیا۔ زاویرہ جیل خانے کا نام ہے، شہر کے باہر تھا، اور وہ شہر جو کیپٹل تھا اس وقت اس کا نام ہے قاہرہ۔ مصر کو انگلش میں مراٹھی میں ایجپٹ کہتے ہیں، وہیں پہ یہ واقعہ پیش آیا یوسف علیہ السلام کا۔ تو آج کل اس کا جو کیپٹل ہے پائے تخت وہ ہے قاہرہ۔ اس زمانے میں اس کا نام کچھ اور تھا، اس کا نام تھا طبس۔ تو جیل خانہ تھا زاویرہ پہاڑی علاقوں میں، وہاں یوسف علیہ السلام 12 سال تک جیل میں رہے، حالانکہ آپ بے قصور تھے۔ لیکن یاد رکھو ظالم حکومتوں کو ثبوت اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، بدل جاتی ہے جب ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ ہاں جی، پہلے ڈالتے ہیں بعد میں تحقیق کرتے ہیں، جب پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے تب جا کے کہتے ہیں آئی ایم سوری۔ ہاں جی، اس کی زندگی تو تباہ ہو گئی نا۔ بہرحال ایمان والو مایوس نہ ہو، اگر دنیا کی عدالتیں تمہیں انصاف نہ دے، آخری عدالت تو ابھی موجود ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بے شک آخری عدالت پروردگار عالم کی ہے۔ قریب ہے لوگوں یوم محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ انصاف تو وہاں ضرور ملے گا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے۔ ادھر اللہ نے جب آپ کی رہائی کا فیصلہ کرنا چاہا، بادشاہ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب اتنا ڈینجر تھا، تعبیر پوچھی، درباریوں نے کہا سرکار اضغاث و احلام، یہ تو پریشان کن خواب ہیں، زیادہ کھا لیے تو ٹیڑے بنگے خواباں دکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نا، یہ تو کوئی خاص خواب معلوم ہو رہا ہے۔ تو وہ جو ساقی تھا اسے یاد آیا، اس نے کہا انا انبئک بالتاویل فارسلون، بادشاہ میرے کو جیل خانے جان دے ذرا، یہ تعبیر میں لے کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ارے جیل میں کیسا رہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑے عالم وہ جیل میں ہی، انہیں کی تعبیر کی وجہ سے میں یہاں پہنچا آپ کے قریب، اور میرا ساتھی جو تھا وہ مارا گیا۔ بادشاہ نے کہا جا جلدی سے۔ چنانچہ وہ گیا، یوسف علیہ السلام سے خواب بیان کیا، اپنے تعبیر بیان کی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس عالم کو میرے پاس لے کر آؤ، میں انہیں اپنا وزیر و مشیر بناؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں پہنچے ہیں، بادشاہ نے استقبال کیا، آپ کے لیے کرسی رکھوائی، آپ سے گفتگو کی، اور بادشاہ نے کہا وہ میں نے جو خواب دیکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرا خواب بھی آپ بیان کرے اور تعبیر بھی بیان کرے۔ لو، خواب انہیں دیکھ رہا، دوسروں کو بیان کرو۔ لیکن یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا، آپ نے اس کے خواب کو اتنی تفصیل سے بیان کیا
اتنی تفصیل تو وہ بیٹے کو بھی یاد نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے تعبیر بیان کی اور پروگرام بتایا، 14 سال کا پروگرام، کہ شروع کے 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب اناج اگے گا، اس کے بعد 7 سال آئیں گے قحط کے، آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں برسے گا، زمین سے ایک دانہ بھی اناج کا نہیں اگے گا، لہٰذا تم ایسا کرو پہلے 7 سال میں اتنا اسٹاک کر لو 14 سال کے لیے کافی ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا وہ سب صحیح ہے مگر یہ انتظام کریں گا کون؟ تو حضرت یوسف نے دیکھا کہ اگر ایماندار کوئی یہ ذمہ داری نہ لے، اندیشہ ہے عوام بھوکی مر جائے گی، اس لیے فرما قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ بادشاہ تم فکر نہ کرو، آپ میرے کو ملک کا وزیر خزانہ بنا دو، وتت منتری بنا دو، میں سب سنبھال لیتا ہوں۔ بادشاہ ہوشیار تھا، ایک اجنبی کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ نے فوری عہدہ نہیں دیا، 1 سال تک اپنے پاس چیف گیسٹ بول کے رکھا، شاہی مہمان رکھا، اور قریب سے آپ کے کیریکٹر، آپ کے اخلاق کو جب اس نے دیکھا تو بادشاہ نے اعلان کیا، تمام صوبہ جات کے گورنروں کو دعوت دی گئی، فلاں تاریخ میں آ جاؤ، سارے آ گئے۔ بادشاہ نے تخت بنوایا، تاج بنوایا، اور باضابطہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا عزیز اور یوں سمجھ لو وزیر اعظم بنا دیا، اور بادشاہ گوشہ نشین ہو گیا، اور عملی طور سے ملک مصر کی پوری حکومت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی، گویا یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ بن گئے۔ 7 سال یوسف علیہ السلام نے بڑی محنت کی اور دریائے نیل سے کینال نکالے۔ یہ کینال کے جو ہے نا آج کل جال پھیلا ہوا ہے، یہ کینال سب سے پہلے دنیا میں یوسف علیہ السلام نے نکلوائی تھی، بنجر زمینوں تک نہر کا پانی پہنچایا، کاشتکاروں کو ایڈوانس دیے اور کہا تم جتنا زیادہ فصل اگا سکتے ہو اگاؤ، باقی اناج حکومت خریدے گی پیسوں کے ساتھ، اور ہر ایک کو ایک وثیقہ بھی دیں گی، کہ وثیقہ بتا دیے تو اناج بھی دیا جائے گا قحط کے زمانے میں۔ بہرحال فل انتظام کیا، پھر قحط کے سال آ گئے، آپ نے بڑے بڑے گودام میں 14 سال کے اناج کا اسٹاک کرایا، 14 سال۔ تم بولیں گے اناج خراب ہوتا نا مول صاحب؟ سب سے پہلی ٹیکنیک یوسف علیہ السلام نے یہ اختیار کی، فرمایا اناج کو بالیوں کے اندر ہی رکھو، اناج اگر بالی سے باہر نکل جائے تو سڑ جاتا ہے، اسے کیڑے لگ جاتے ہیں، اور بالی سمیت رکھ دیا جائے تو اناج خراب نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ قحط کا زمانہ شروع ہوا، اور یہ قحط مصر سے آگے بڑھ کر کنعان تک پہنچا، فلسطین، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے رہتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ اناج دے رہا ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹو جاؤ اور اناج لے کر آؤ۔ پہلی دفعہ ہے، حضرت یوسف نے اناج بھی دیا اور ان کے پیسے ان کے تھیلوں میں چھپا دیے، کیونکہ غریب لوگ تھے، اور اس قحط کے زمانے میں اماں بابا سے پیسے لے کے اناج دینا یہ کوئی انسانیت نہیں تھی، آپ تو پیغمبر تھے۔ بہرحال ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو، انجان مار کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم کنعان کے چرواہے ہیں، ہم جانور چراتے ہیں، غریب لوگ ہیں، پریشان ہو گئے، اناج لینے کے لیے آئے۔
یوسف علیہ السلام نے فرمایا اناج لینے کے لیے آئے ہو یا میرے ملک میں جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم جاسوسی کیوں کرنا، ہم تو یعقوب پیغمبر کے بیٹے ہیں، ہم جاسوسی کے واسطے نہیں آئے۔ تو پوچھا یہ تم سب بھائیاں ہیں کیا؟ اور بولے ہاں جی ہم یہ 10 بھائیاں ہیں۔ کہا اچھا اتنے ہیں کیا اور بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اور 2 بھائیاں تھے ہمارے، ایک ہمارا چھوٹا بھائی تھا یوسف۔ کہا کیا ہوا؟ کیا بچپن میں کہاں مر کھپ گیا نہیں معلوم، اتنا ٹینشن آیا آپ کو کہ کم وقت میرے کو مرحومین میں شمار کر رہے۔ کہا اور ایک بھائی؟ کہا بابا یوسف کی یاد میں جدائیگی میں روتے رہے ہیں اور یوسف کے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس سے تسلی حاصل کرتے ہیں۔ 40 سال گزر گئے تھے یوسف کو جدا ہو کے، اپنے بھائی کی یاد آئی تو فرمایا آئندہ جب اناج لینے کے لیے آؤ نا اپنے سونتیلے بھائی کو ضرور لے کے آنا۔ انہوں نے کہا جی بابا چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا سنو اگر اپنے اس چھوٹے بھائی کو نہیں لائے رے میرے ملک میں قدم مت رکھنا، تمہیں اناج بھی نہیں ملے گا۔ ایک دھونس دی ان کو۔ بہرحال وہ گئے، بابا سے کہا بابا منع من الکیل، بابا اب آئندہ ہمارے کو اناج نہیں ملتا جی۔ بابا نے کہا کیا ہوا رے؟ کہنے لگے بابا وہ بادشاہ بولا چھوٹے کو لاؤ بولا انہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑا غصہ ہے، کہا اسے کیسے معلوم تمہارا اور ایک بھائی ہے؟ کہا بابا اس نے ہماری زبان میں بات چیت کی، ہم سے کہا تم جاسوسی کے لیے آئے ہوں گے، تو ہم نے جو ہے بتا دیا۔ خیر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، پہلے بھی بھروسہ کیا تھا یوسف کے بارے میں، اب بنیامین کو میں ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ بیٹوں نے کہا بابا وہ بات الگ تھی اب بات الگ ہے، اب تو قحط پڑا ہوا ہے، گھر میں چھوٹے بڑے کھانے والے 93 افراد ہیں، 93 افراد۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بڑی بیوی، 11 بیٹے 11 بھواں، پھر ان کی اولاد بیٹے پوترے پوترا پاتری، ایک بڑا کٹمب تھا۔ تو کہا بابا اس زمانے کی بات الگ تھی، اب اگر تم نہیں بھیجے اناج نہیں ملا تو یہ سب لوگ بھوکے مر جائیں۔ خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم حتی توتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم۔ اللہ کی قسم کھا کر مجھے وعدہ کرو کہ چھوٹے کی حفاظت کرو گے اور صحیح سلامت واپس لاؤ گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کوئی مصیبت سب پہ پڑ جائے اور بات ہے۔ بہرحال بہت خصمہ خصمی کھانے کے بعد اب یہ دوسرا سفر ہے ان کا۔ جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا 40 سال کے بعد، یوسف علیہ السلام سے ضبط نہیں ہو سکا، آنسو روک نہیں سکے، فوراً اٹھ کے دربار سے چلے گئے۔ اب یہ بھائیاں پریشان، ہماری وجہ سے سرکار کو کیا ہو گیا؟ درباریوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دربار سے اٹھ کے چلے، ابھی آ جائیں گے۔ بہرحال آپ تشریف لائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ سرکار ہم وعدہ کرے تھے نا چھوٹے کو لیں گے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو اناج دے دو۔ بہرحال جو محکمہ تھا اناج کا، اس محکمے میں جو ذمہ دار تھے کون تھے معلوم؟ قرآن
पुराने पापियों को नहीं रखे उन्होंने, फ्रेश स्टाफ रखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। अब वो स्टाफ भी कौन सा था? ये वही कैदियाँ थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में थे। तुम बोलेंगे ये कैदियाँ एक से एक घरकारियाँ थे, ये एक से एक डाकुआ, एक से एक कातिल, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोहबत में ईमान लाए और इतने नेक हो गए, यो समझ लो वो कैदियाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोहबत में अपने ज़माने के वलियाँ बन गए, औलियाए किराम बन गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, स्पेशल हुक्मनामे के साथ सबको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और आपने पूछा तुम में से किसी को लिखना पढ़ना आता है? तो बाज़ों ने कहा जी हज़रत हमारे को आता है। अच्छा बाकी? कहा बाकियों को नहीं आता। कहा कोई बात नहीं। सबका तखर्रुर किया गवर्नमेंट में, सबको जॉब दे दिया और उनके ज़िम्मे ये जो है अनाज सप्लाई का महकमा रखा। बड़े ईमानदारी के साथ उन्होंने ये काम अंजाम दिया। बहरहाल आपने उनमें से ख़ास को बुलाकर कहा कि इनका जो सामान पे करेंगे अनाज के थैले, ये छोटे वाले के थैले में वो माप जो है ना, शाही पैमाना, उसके अनाज में छुपा के रख देना, ज़ाहिर नहीं करना, खबरदार। अच्छा, उसके बाद जो है पैकिंग हो गई, जाने लगे, कहने लगे सरकार आपका बहुत शुक्रिया, आपने अनाज दिया। कहा अच्छा ठीक है जाओ। एक मंजिल तक वो पहुँचे, पीछे से दरबारी घोड़े दौड़ाते हुए पहुँचे, आवाज़ी अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून, ओ किनान के काफ़िले वालों तुम तो चोर हो। उनको बड़ा गुस्सा आया। क़ालू व अक़बलू अलैहि माज़ा तफ़क़िदून, गुस्से से कहा कि तुम्हारी क्या चीज़ चोरी हो गई? दरबारियों ने कहे टेंशन न करो, शाही पैमाना गुम हो गया है और इस दौरान तुम्हारे सिवा कोई मुल्क में दाखिल नहीं हुआ, तुम ही चुराए होंगे बेटे। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर व अना बिही ज़ईम। ऐलान करने वाले दरबारियों ने कहा देखो, तलाशी से पहले निकाल के दो, इंसानियत से, जो खुद देगा उसे एक ऊँट के बोझ के बराबर अनाज फ्री में दिया जाएगा, मैं ज़मानत लेता हूँ उससे। और बोले हम चोरी से नहीं करें। तलाशी शुरू हुई, प्री प्लानिंग, बड़े के सामान से तलाशी शुरू हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, तुम बड़े नहीं लिए, अगर तुम में से किसी के पास शाही पैमाना निकला रहे तो क्या सज़ा देना, तुम ही बोलो। हालांकि अपने मुल्क के क़ानून की सज़ा दे सकते थे, लेकिन उनके मुल्क के क़ानून में इतना ही था, 2-3 थपड़ा मार के उसे जा बोल देते थे, तो मकसद पूरा नहीं होता था। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमारी शरीयत में चोर की सज़ा ये है कि वो चोर उस चीज़ के मालिक का ग़ुलाम बन जाता है, कम से कम 4 साल तो ग़ुलामी करना बतौर सज़ा के। अब तलाशी शुरू हुई, बड़े के सामान से अंदर जो है वो तलवार डाल के ऐसा मार रहे हैं, कहा इसमें नहीं है, उन्होंने बोला अरे मैं बच गया, अरे भाई 10 की तलाशी हुई। अब छोटे के थैले में खोल के जब मारा तो थोड़ बोल के आवाज़ आई, हाँ जी, उसको उठाया, थोड़ बोल के नीचे गिरा, वो पैमाना सोने का था, उस पर जो है हीरे जवाहरात का काम था, मिस्र के बादशाह ने तोहफे में दिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो बतौर बरकत के उसी से अनाज मापा जाता था। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया गिरफ़्तार कर लो इसको। गिरफ़्तार कर लिया गया बिन्यामीन को।
یہ سب جو ہے یوں ہی تھا، پری پلاننگ تھا، یہ سب گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بڑے جو ہے انہوں بولے کہ آپ ہم پہ رحم کیجئے، معاف کر دو۔ کہا نہیں، معاف تو نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا اپنے والد کا بہت چہیتا ہے، اس کے والد بہت عمر والے ہیں، آپ اگر اسے روک لیں گے تو والد برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ کو ایک آدمی ہونا نا، ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، ہم میں سے فخذ احدنا مکان۔ حضرت یوسف نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ تو ظلم ہو جائے گا، کرے کوئی بھرے کوئی ہے جی، گنہگارا لا سوڑون سننا سالہ پھانسی، مراٹھی میں بولتے نا، کیا یہ تو ظلم ہوگا، لہذا جس نے کیا ہے چوری اسی کو ہم گرفتار کریں۔ بہرحال جب یہ چیز اس کے سامان سے نکلی تو سب حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے اے راحیل کی اولاد، تم سے ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ تو بنیامین نے کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ تم سے راحیل کی اولاد کو تکلیف پہنچائی، تم نے میرے بھائی یوسف کو بھی تکلیف پہنچائی، اور تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو میں نے چوری کی۔ میں نے چوری نہیں کی۔ کہا پھر آیا کیسا؟ کہا میں نہیں جانتا، میں نے چوری نہیں کی۔ بہرحال گرفتار کر لیے گئے۔ اب یہ بڑے جو ہے انہوں نے چڑ کے کہا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے انہیں چوری کرانا، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا تھا۔ ہاں یوسف علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے، کمبخت تو میرے پہ الزام لگا رہے چوری کا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، جواب فوراً نہیں دیے، کیوں؟ راز ظاہر ہو جاتا نا جی، دل ہی دل میں اونٹ لیے۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم ہی بدترین لوگ، میں جانتا ہوں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، جو الزام لگا رہے ہو نا اللہ خوب جانتا ہے۔ بہرحال اب ان کو فکر ہوئی کہ بابا سے تو ہم بہت قسم کھا کے بنیامین کو لائے تھے، اب بنیامین کی چوری یہاں پکڑی گئی اور گرفتار ہو گیا، اب بابا کو کیا جواب دیں گے؟ تو اب انہوں نے خوشامد کرنی شروع کی۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، کہنے لگے عزیز مصر، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے نا بابا کا بہت چہیتا ہے، اور بابا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، یہ اس کی جدائی کی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو سزا دے دو۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، احسان کر دو ہم۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، یوسف علیہ السلام فرمایا نا 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 نا، اگر مجرم کو چھوڑ کے ہم دوسروں کو گرفتار کریں تو ہم تو ظالم ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ انا اذا لظالمون، ہم اس وقت ظالم ہو جائیں گے۔ بہرحال بہت کوشش کی، بڑا جو تھا یہودا اتنا ڈینجر تھا کہ اگر وہ غصے میں آ جاتا تھا اس کے بالاں کھڑے ہو جاتے تھے، سر کے، داڑھی کے، بال جسم کے، اور جب چیخ مارتا تھا نا حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جاتا تھا، اتنا ڈینجر تھا۔ خوشامد کر کے دیکھے انہیں چھوڑنے سے نہیں، بڑا بلا چھوڑ دے کیا، مارو چیخ۔ اچھا دوسری بات یہ تھی کہ اگر اسی خاندان کا کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو اس کا غصہ ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا چھوڑ دے میرے بھائی کو،
پورا غصے میں کہا مارو چیخ. یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، چھوٹا بیٹا تھا. یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، افرایم اور منشا، اور ایک بیٹی تھی بی بی رحمت. تو آپ نے اپنے بچے سے فرمایا جا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ اس کو. اب انہیں غصے میں بالا اس کے ٹائٹ ہو گئے. اس نے کہا چھوڑتے میرے بھائی کو کیا ماروں چیخ. یہ بچہ جا کے اس کا ہاتھ، ابے چپ، ہاتھ کو جھٹکا مارتے انہیں پنکچر ہو گیا. غصے ہی ختم. انہیں بولا ایسا لگتا ہے یہاں یعقوب کا بیج موجود ہے. کیوں نہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف موجود تھے. بہرحال غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ہو رہا ہے نا غصہ اس کو، چھوڑ دے کہ نہیں میرے بھائی کو. یوسف علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اٹھا کے اس کو جو پٹکا ہے لات ماری. کہا کنانیوں تم سمجھتے ہو دنیا میں تم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں. اس کا غصہ ہی ختم ہو گیا. بہرحال خوشامد کر کے دیکھے تو بھی نہیں چھوڑ رہے، غصے میں آئے تو بھی نہیں چھوڑ رہے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. جب مایوس ہو گئے کہ اب انہیں چھوڑتے نہیں ہمارے بھائی کو، تو وہاں سے ہٹ کر آئے سرائے میں. اور سرائے میں آ کر سب بھائیاں مل کے مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. قال کبیرہم، ان میں سے بڑے بھائی نے کہا اپنے 9 بھائیوں سے، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ. کہنے لگا بھائیو یہ حادثہ پیش آ گیا، بابا کو کیا جواب دیں گے؟ بابا ذمہ داری دیے تھے حفاظت کرنا، اس کو صحیح سلامت لے آنا. اب کیا جواب دیں گے بابا کو؟ بابا تو قسم کھلا کر تم سے عہد لیے تھے، تم نے قسم کھائی تھی رب ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے رب کی قسم کھاتے ہیں. یہ سب سے بڑی قسم تھی. بڑی قسم کھاتے تھے نا، کہتے تھے رب ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اور اس سے بڑی قسم ان کے پاس کیا تھی؟ سب سے بڑی لاسٹ سب سے بڑی قسم یہ تھی کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بہت چہیتی بیوی تھی. کبھی کبھی جو ہے ٹینشن میں آ جاتی تھی. حضور نے فرمایا عائشہ تم کب خوش رہتی ہو کب ٹینشن میں آتی ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے. ہم نے کہا رسول اللہ وہ کیسے ہے؟ کہا جب تم خوشی میں ہوتی تو کہتی ہو ربی محمد و ربی محمد، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ربی ابراہیم. میں سمجھ جاتا. بہرحال بڑے نے کہا کہ بابا سے وعدہ کر کے آئے، اب خالی ہاتھ جاؤ گے بنیامین کو چھوڑ کر، بابا کو کیا جواب دیں؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو. بابا پہلے سے تم سے ناراض ہیں. اب بنیامین کا حادثہ ہو گیا، اب بابا کو کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگا میں ذمہ دار تھا، میں بابا کو اب منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہا، لہذا میں تو نہیں جاؤں گا بابا کے سامنے، تم چل جاؤ 9 بھائی. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي. میں تو یہ سرزمین چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاتا، یہاں بیٹھ جاتا ہوں میں، تم چل جاؤ. بھائی بولے بڑے بھائی تو ہمارے ساتھ چلنا پڑتا.
جب اصرار کیا تو اس نے کہا تم جاتے کیا ماروں چیخ، ماروں گے چیخ۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جاتے، مگر بابا پوچھے تو بولنا کیا؟ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ بابا خود میرے کو بلانا تو آؤں گا، یا پھر اللہ کوئی وحی کے ذریعے سے میرے بارے میں بابا کو حکم دیں گا تو ہی آؤں گا، نہیں تو نہیں آتا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الى ابیکم، جاؤ بابا کے پاس، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، بابا سے کہنا بابا تمہارا لاڈلا بیٹا چوری کرا جی، ہمارے کو پہلے سے معلوم رہنا نا، ہم وعدہ ہی نہیں کرتے تھے آپ سے، جاؤ بابا سے بولو ان ابنک سرق، آپ کا لاڈلا بیٹا چوری کیا، بولو بابا وما شہدنا الا بما علمنا، ہم تو اسی کی گواہی دے رہے ہیں جتنا ہمیں معلوم ہے کہ چوری کا سامان بنیامین کے تھیلے میں سے نکلا ہے، اتنا معلوم ہے، لیکن رکھا کون؟ بنیامین رکھا یا کوئی اور رکھا؟ بابا غیب کی باتیں ہمارے کو نہیں معلوم۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، ہم غیب کی خبر نہیں جانتے، غیب کے بارے میں ہمارے نہیں معلوم کون رکھا کب رکھا، لیکن اتنا ہم دیکھے ہیں کہ اس کے تھیلے میں سے وہ چیز نکلی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، پوچھ رہے آپ وہ جو بستی میں تھے نا ہم، وہ بستی والوں سے پوچھو بولنا، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ باتیں نہیں کر رہے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، پوچھئے اس قافلے والوں سے جن میں ہو کر ہم آئے ہیں، قافلے والوں کو معلوم ہے کہ وہ چوری کی چیز بنیامین کے تھیلے میں سے نکلی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ بہرحال وہ بڑا وہیں رہ گیا، اب باقی 9 واپس جانے لگے، اس سے کہا بھیا ہم اگر دوبارہ آئے تو کہاں ملیں گا، ذرا تیرا ایڈریس بتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جب بھی آؤ نا وہ گردہ فروشوں کے بازار میں ملوں گا، جہاں غلامہ بیچتے تھے نا، ہمارے پاس بیل بازار ہے تھا، دیکھو مصر میں انسانوں کا بازار لگتا تھا، باندھی غلام بکتے تھے اس زمانے میں، تو اس نے کہا میں وہاں ملوں گا۔ اچھی بات ہے۔ اب یہ 9 جو ہے جب پہنچے ہیں کنعان ان کی بستی کا نام، بعد میں اس کا نام تبدیل ہو کر اب اس کا نام ہے الخلیل، یہ بیت المقدس سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے، اور وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، اور اسی دائرے میں آپ کے بازو میں آپ کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے، اسحاق علیہ السلام کے بازو میں ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا مزار، اور یوسف علیہ السلام کا مزار ان کے بازو میں۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام 400 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کے تابوت کو وہاں سے لے کر آئے اور آبا و اجداد کے پہلو میں دفن کیا تھا۔ اللہ توفیق دے، جانا ہوا تو وہاں زیارت آپ کر سکتے ہیں، ہاں جی۔ بیت المقدس کے اطراف میں یاد رکھو تقریباً 50,000 انبیاء کرام مدفون ہیں۔ اللہ نے اسی کو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ نے فرمایا وہ مسجد اقصی
الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اطراف میں برکتیں رکھی تھیں۔ وہ روحانی برکتیں کیا تھیں؟ انبیاء کرام 50,000 سے زیادہ انبیاء کرام اور انبیاء بنی اسرائیل وہاں آرام فرمائے۔ اللہ توفیق دے انبیاء کی سرزمین کو ضرور جانا ہے۔ ہاں جی، بہرحال بیٹے آئے یہ 9، بابا سے کہا بابا حادثہ ہو گیا جی۔ بابا نے کہا کیا ہوا؟ ارے یہودا نہیں دکھ رہا ہے بڑا؟ اچھا میرا بنیامین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بابا یہ بنیامین شاہی پیمانی کی اس نے چوری کی تھی، اور وہ شاہی پیمانہ اس کے تھیلے میں سے نکلا، مصر کے بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، فرمایا ہماری اولاد چور نہیں ہو سکتی اور ہم چور پیدا نہیں کرتے۔ کہا یہودا؟ کہا بابا انہیں اس لیے نہیں آ رہا، انہیں بولا کیا منہ دکھاؤں گا آپ کو؟ پہلے ایک بیٹے کا غم تھا، اب 3 بیٹوں کا غم ہو گیا۔ کسی بزرگ کے 3 جوان بیٹے جدا ہو جائے، ان پہ کیا گزری ہوں گی۔ بہرحال یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا بچہ چوری نہیں کر سکتا، تم نے ہی کوئی سازش کی ہوگی، تم نے کوئی چال چلی ہے، اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تم نے ایسی سازش کی۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرما نہیں بچوں تمہارے دل نے کوئی سازش کی۔ فصبر جمیل، بوڑھا باپ کر بھی کیا سکتا ہے سوائے صبر کے، اب صبر ہی بہتر ہے۔ صبر کے معنی آتے ہیں برداشت کرنا۔ صبر جمیل، بہترین صبر یہ ہے کہ کسی کے سامنے اللہ کی شکوہ شکایت نہ کرے، برداشت کرے۔ فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے اللہ میرے پورے بچوں کو دوبارہ مجھ سے ملوائے گا، میرے بچوں کو لے آئے گا۔ یہ امید کیوں تھی؟ یہ امید اس لیے تھی کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، 7 سال کی عمر سے، 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا، بابا سے کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے سورج اور چاند اور 11 ستارے اتر کر میرے قدموں میں آئے ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک دن اللہ یوسف کو بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا، اور یہ اماں باوا اور یہ 11 بھائی زیر ہو کر یوسف کے قدموں میں گر جائیں گے۔ تو خواب ایک نبی کا دیکھا ہوا تھا اور وہ خواب سچا ہونا تھا، ابھی خواب کی تعبیر ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس لیے امید تھی کہ میرے بچے ضرور سلامت ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ ابھی تو یوسف کے خواب کی تعبیر باقی ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، امید ہے کہ اللہ میرا رب میرے سارے بچوں کو میرے پاس لوٹائے گا۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی وہ وقت کب آئے گا، ابھی کتنا صبر کرنا پڑے گا، اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال پہلے تو یوسف کا صدمہ تھا، اب بنیامین کا صدمہ۔
وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، مارے صدمے کے چہرہ پھیر لیا. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، یوسف کی یاد آئی. فرمایا ہائے میرا یوسف. اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے آنکھیں سفید پڑ گئی، نابینا ہو گئے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اس کے بعد زبان پہ چپی لگ گئی، اپنا غم کسی کو نہیں بتلاتے تھے. اندر ہی اندر وہ پریشر کوکر ہے تھا نا، پریشر کوکر، اندر ہی اندر پریشر آ رہا ہے، اور یہ بہت ڈینجر ہوتا ہے. یاد رکھو بڑے سے بڑا صدمہ ہو جائے نا، اس کا علاج دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ آنسوؤں کے ذریعے سے غم کو نکال دے. اب بعض لوگ جو ہے روتے تو لوگ رونے دیتے، ارے کئی کو رو رہا رے، صبر کر اللہ مالک ہے، اس کو رون دے. اگر نہیں رویا نا، اندر سینے میں پریشر کوکر کے جیسا ہو جاتا ہے، اور ایک دم جب پھٹ جاتا ہے نا تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے صدمے کا علاج رونا ہے، کہ وہ صدمہ آنسو کے ذریعے بہہ جائے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے. دوسری چیز، اپنا صدمہ دوسروں سے بیان کرنے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں جی، اپنے دوست کو، اپنے یار کو، رازدار کو اپنا غم بیان کرو تو غم شیئر کرنے سے آسان ہو جاتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے. جب اللہ نے تنبیہ فرمائی تو زبان پہ چپ لگ گئی. فَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر دل ہی دل میں گھٹا کرتے تھے. جب رونا شروع کر دیا، بس ہائے یوسف، ہائے یوسف. بیٹوں نے کہا، ان کی حالت دیکھ کے بیٹوں کو بھی رحم آیا، کہنے لگے قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُفَ، بابا آپ ہمیشہ یوسف ہی کرتے رہو گے، بابا آپ بس بھی کیجئے. حَتَّى تَكُونَ حَرَزًا، یہاں تک کہ آپ جاں بلب ہو جائیں گے، یعنی موت کے قریب ہو جائیں گے، اتنا صدمہ نہ پڑو. اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ، کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دے، بابا اتنا صدمہ نہ پڑو. قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، فرمایا میرے بچوں، میں اپنا صدمہ، اپنا رنج کی شکایت تم سے تو نہیں کر رہا نا، میں تو اپنے اللہ سے شکایت کر رہا. حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائیگی پہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. پھر یوسف کے بھائی بنیامین کا جب صدمہ پڑا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی کمر ہی بیٹھ گئی، کمر جھک گئی، اور اپنی عمر سے زیادہ کے معلوم ہونے لگے. دور کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا یعقوب علیہ السلام، سلام کر کے غور سے دیکھ رہا اور پوچھا کیا تم اسحاق علیہ السلام ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اسحاق علیہ السلام میرے بابا تھے، میں تو یعقوب ہوں. اس شخص نے کہا تمہاری حالت کیا ہے، اتنی حالت خراب، ابھی تو تم اپنے بابا کی عمر کو بھی نہیں پہنچے اور یہ ایسی حالت؟ فرمایا ہاں، میرے بچے یوسف کی جدائیگی نے میری آنکھوں کو چھین لیا روتے ہوئے، اور اب بنیامین کے صدمے نے میری کمر توڑ دی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے، سلام پہنچایا، کہا جبرائیل اللہ فرماتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، میری شکایت غیروں سے کرتے پھر رہے. تب حضرت یعقوب نے فرمایا
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یا اللہ اب کسی سے میں شکایت نہیں کروں گا، بس میں تو تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنے صدمے اور غم کی۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی جانب سے میں وہ بات جانتا ہوں میرے بچوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر بچوں سے کہا میرے بچوں جاؤ، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، بلا کر 9 بیٹوں سے فرمایا بچوں جاؤ تلاش کرو میرے یوسف کو، لیکن یوسف ہے کہاں ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کہاں تلاش کرنا، لیکن اتنی بات طے تھی بنیامین مصر میں ہے اور اناج بھی مصر میں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو میرے بچوں کو، یوسف اور بنیامین۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ویسی اسباب بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ یقینی معلوم ہے بنیامین کہاں ہے، لیکن بنیامین کے طفیل یوسف تک پہنچ رہے، ہاں جی۔ بہرحال انہوں نے تیاری کی، اب پیسے بھی نہیں تھے، اناج لانے کے واسطے کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ گھریلو چیزیں انہوں نے لے لی۔ اون لے لیا، کیونکہ مینڈیاں پالتے تھے نا جی، مینڈیاں کے بالاں اسے اون کہتے ہیں، مینڈیوں کے بالاں کے کپڑے بنتے اور اسی طرح سے کمبل بنتے، اسی لیے حضور کو کملی والے نبی کہتے ہیں، ہیں جی، کیونکہ مکے میں عام طور سے یہ جو چادریں بنتی تھی وہ اونٹ کے بالوں سے، میڑیوں کے بالوں سے، ہیں جی، اسے کملی بولتے ہیں، اس لیے حضور کو کملی والے نبی کہتے ہیں، ہیں جی۔ بہرحال تو انہوں نے پیسے تو تھے نہیں، کچھ چیزیں جو ہے گھریلو لے لی۔ مختلف اقوال اس سلسلے میں مفسرین ہیں، صحابہ نے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے جو چیزیں لی، اون، مینڈیاں کے بالاں، اس زمانے میں بڑے قیمتی تھے، اس زمانے میں بھی ہیں، اور دوسرے گھی بھی لے لیا، اور ایک روایت میں پنیر بھی لے لیا، اور کچھ چمڑے، دباغت دیے ہوئے چمڑے وہ بھی لے لیے، اور کچھ جوتے بنائے تھے وہ جوتے بھی لے لیے، اور کچھ پیسے تھے جو چلتے نہیں تھے، اب جیسے پرانے 1000 اور 500 کے نوٹاں بند ہو گئے نا، آپ اگر کوئی چلا تو چلتے، ہاں جی، 420 میں اندر ہو جاتا انہیں، تو ایسے ہی کچھ جو ہے کھوٹے سکے، غریب لوگوں سے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اب بابا کے حکم سے یہ چلے، بابا نے کہا یا بنی اذهبوا، میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو، ایک ہوتا ہے تحسس اور ایک ہوتا ہے تجسس، دونوں کے معنی بھی تلاش کے آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے اچھی بات کی تلاش کو تحسس کہتے ہیں اور بری بات کی تلاش کو تجسس کہتے ہیں، اس لیے تحسس کا حکم ہے، لیکن تجسس سے اللہ نے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ نے فرمایا خبردار جاسوسی مت کرو، تجسس سے منع کیا، اور تحسس اچھی چیز کے تلاش کو کہتے ہیں، اس کا حکم دیا۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ میرے بچوں تلاش کرو
میرے یوسف کو کوشش کرو اور اس کے بھائی بنیامین کو چھڑا لانے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے، کیونکہ خدا پہ ان کا اعتماد نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ چلے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ نو جو ہے یہاں سے مصر پہنچے اور بڑے کو تلاش کیا، انہیں ایڈریس بولا تھا نا، وہ گردہ فروشوں کے بازار میں ملتا ہوں، وہاں گئے تو ملا، کہا چل رہے بھیا دربار میں جائیں گے، بہانہ اناج خریدنے کا، اور مقصد بنیامین کو چھڑانے کا۔ اب یہ 10 بھائیاں پھر پہنچے نا، یہ گویا ان کا تیسرا سفر ہے۔ یہ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، یوسف کے دربار میں پہنچے، قالوا، کہنے لگے، یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے کرسی پر، اور اطراف میں پورے منسٹراں، ہاں جی، عمائدین سلطنت، شہر کے رؤساء اپنے اپنے مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ داخل ہوئے، سلام کیا، اجازت طلب کی، اجازت مل گئی، دربار میں پہنچے، مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے۔ دیکھو اللہ وقت لایا، دیکھو حضرت یوسف ان سے مدد طلب کر رہے تھے، رحم کی اپیل کر رہے تھے کہ بھائیو کنویں سے نکالو رے، تو یہ کم وقت کیا کرے تھے، رے نے زندہ ہے رے، بڑا پتھر لا اس کے سر پہ ڈالتے، بڑا بولا خبردار، میرے سے وعدہ کرے تھے نا قتل نہیں کرو گے، اب ڈال دیے کنویں میں، چلو واپس۔ اس وقت رحم نہیں کھایا تھا، باوا سے جب لیے تھے نا تو یہ بھائیاں یوسف کو کندھے پہ بٹھائے تھے، ہاں جی، بڑا بھائی بولا میرا بھیا پیدل نہیں چلیں گا، کندھے پہ لے جاتا ہوں، دوسرا بولا لا رے میرے بھائی کو میرے کو دے، میں لے جاتا ہوں، اڑی پڑی کر رہے بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر اتنا خوش ہوئے، فرمایا میں خواہ مخواہ ان سے بدگمان تھا، یہ تو اپنے چھوٹے بھائی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب بہت دیر تک دیکھتے رہے، جب وہ چلے گئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھ رہے بوڑھا گیا کیا واپس، جیسے ہی معلوم آ رہے گیا رے، بڑا بوڑھا گیا رے، تو جس کے کندھے پہ تھے یوسف انہیں اٹھا کے نیچے پٹکا، تو یوسف رونے لگے، کہا ابا دیکھو تمہارے بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دوسرے بھائی کے پاس بھائی بچا رہے، انہیں جھاپڑ مارا، تیسرے کی طرف گئے، اس نے مارا، اور کہہ رہے تھے خواب میں دیکھا نا چاند سورج ستارے سجدہ کر رہے ہیں، مدد کو انہی کو بلا، اور مارتے جا رہے تھے۔ بڑے نے دیکھا کہ مر جائیں گا کہیں، کہا خبردار میرے سے وعدہ کرے تھے نا قتل نہیں کرو گے، تب وہ رکے۔ اللہ نے ایسا وقت لایا، اب یہ مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، بادشاہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں ہمارے بال بچوں کو قحط پہنچا ہے، بھوک سے پریشان ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، اناج خریدنے کو پیسے بھی نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اناج خریدنے کو پیسے نہیں ہے، یہ کھوٹے سے سکے چند چیزیں لے کے آئے ہیں، نکمی چیزیں لے آئے ہیں، آپ کیسا بھی ہم کو اناج دے دو۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اناج دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، قیمتاً نہیں دے سکتے، اپنے بال بچوں کی خیرات سمجھ کے دیجئے۔ بتاؤ حسد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جب پاور ہوتا نا آدمی کچھ بھی کرتا ہے، جب عمر ڈھل گئی نا پورا
پورا جھڑتی دینا پڑتا اس کو، اس لیے ظلم مت کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ اس کو بعد میں بھگتنا پڑے گا۔ تو اتنے مجبور لاچار ہو گئے، کہنے لگے فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، یہ قیمت تو نہیں بن سکتی اناج کی، اے بادشاہ سلامت، صدقہ اور خیرات سمجھ کے ہم کو دیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجتے ہوئے ایک خط دیا تھا، لیٹر، عزیز مصر کے نام، اور کہا تھا میرے بچوں عزیز مصر کو یہ میرا خط دینا ہے۔ چنانچہ وہ خط جب یوسف علیہ السلام نے پڑھا، ایک دم جو ہے گھبرا گئے اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ وہ خط یعقوب علیہ السلام کا اس طرح سے تھا۔ اب وہ خط تو انہوں عبرانی میں لکھے ہوں گے ان کی زبان میں، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے لکھا تھا یہ خط، یعقوب صفی اللہ بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ کی جانب سے عزیز مصر کے نام ہے، حمد و صلات کے بعد۔ اے عزیز مصر، ہمارا خاندان ہمیشہ آزمائشوں میں معروف رہا ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا اور اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ پھر میرے والد اسحاق کا سخت امتحان لیا گیا، اس کے بعد میرا حال یہ ہے کہ اللہ نے میرا امتحان میرے ایک بچے سے لیا، میرا بچہ یوسف، جو مجھے بہت عزیز تھا، محبوب، بہت پیارا تھا۔ وہ مجھ سے جدا کر دیا گیا اور میں اس کی جدائیگی میں اتنا رویا کہ میری بینائی چلی گئی۔ لیکن میں اس عزیز کے چھوٹے بھائی کے ذریعے تسلی حاصل کرتا تھا، لیکن تم نے میرے اس بچے پہ چوری کا الزام لگایا، اسے گرفتار کیا۔ تو میں معلوم ہو کہ ہماری اولاد چور نہیں ہوتی اور ہم چور پیدا نہیں کرتے۔ میں تمہیں بتلاؤں کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا ہے۔ اگر تم نے میرے بچے کو واپس نہ لوٹایا تو میں تمہارے لیے ایسی بددعا کروں گا جس کا اثر تمہارے 7 پشتوں تک چلے گا۔ بس اتنا پڑھنا تھا، ایک دم جو ہے یوسف علیہ السلام گھبرا گئے اور پھر اپنا تاج ذرا پیچھے ہٹایا۔ یوسف علیہ السلام کے یہاں گوشت کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا، یہ خاندانی نشانی تھی، آپ کو بھی تھی، آپ کے والد کو بھی تھی، اور آپ کی پڑدادی حضرت سارہ کو بھی تھی۔ اس کے بعد آپ نے مالک بن وار سے پوچھا
یہ مالک بن وار وہی جس نے کنویں سے نکالا تھا اور مصر کے بازار میں بیچا تھا۔ بعد میں مالک بن وار یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنا وزیر اور مشیر بنایا تھا۔ تو آپ نے مالک بن وار سے پوچھا کہ تم نے کنعان میں جس غلام کو خریدا تھا 20 درہم میں، اس غلام کو تمہارے ہاتھ کس نے بیچا تھا؟ تو یہ بھائیاں بولے ہم نے بیچا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا یہ پوروں کو لے جا کے پھانسی پہ چڑھا دو۔ اب سپاہی آ کر ان کو گرفتار کر لیے اور لے جانے لگے پھانسی پہ چڑھانے کو۔ اس میں سے جو بڑا تھا بار بار پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، بلاؤ ان کو۔ جو پلٹ کے دیکھ رہا تھا اس کو لاؤ۔ آپ نے فرمایا تم پلٹ کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہمارے والد یعقوب پیغمبر کو ایک بیٹے کی جدائیگی پر اتنا صدمہ ہوا کہ روتے ہوئے وہ اندھے ہو گئے۔ اگر 10 بیٹوں کی پھانسی کی خبر پہنچیں گی تو والد یعقوب پہ کیا گزرے گی؟ تب یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو چھپا نہیں سکے اور اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ کیا فرمایا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون۔ فرمایا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم جو کچھ کر چکے ہو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ انہوں نے کہا یہ واقعہ پیش آیا 80 فرسخ دور دوسرے ملک میں، یہ بادشاہ کو کیسا معلوم؟ اور وہ واردات میں کوئی گواہ ثبوت ہی نہیں چھوڑا تھا، یہ بادشاہ کو کیسا معلوم یوسف؟ اب انہوں نے غور سے دیکھا، خاندانی نشانی نظر آئی۔ یوسف علیہ السلام ذرا مسکرائے۔ آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے جیسے موتیاں کا ہار، موتی جیسے پروئے گئے۔ اب ان کو بچپن کا چہرہ یاد آیا تو ذرا ہمت کر کے انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یقیناً یوسف ہی چھے نا؟ قال انا یوسف وہذا اخی، فرما ہاں میں وہی تمہارا گم شدہ بھائی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، دیکھو نبی کے اخلاق، احسان نہیں جتایا ہاں جی، بلکہ فرمایا یہ سب اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پہ احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، یہ مقام حاصل ہوتا ہے تقوی اور صبر کی وجہ سے۔ زندگی میں کامیابی ملتی ہے صبر اور تقوی سے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اب بھائیاں اتنے شرمندہ ہوئے اور خوف زدہ ہو گئے، اب انہیں ہمارے کو چھوڑتا نہیں آج، آپ چھوڑتا نہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کہنے لگے بھیا اللہ نے آپ کو بہت بڑا درجہ دیا، اب لاڑی گوڑی کی باتیں کرے بیٹے آؤ جی۔ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے بھیا اللہ نے آپ کو بڑا درجہ عطا فرمایا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
پیغمبرانہ شفقت کے ساتھ فرمایا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ فرما بھائیو، آج تم پر میں کوئی الزام نہیں دیتا، جو ہوا سو ہوا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کرتا، تمہاری غلطیاں اب نہیں گناتا میں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور بے شک اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے ان سب کو معاف کیا۔ اس کے بعد پھر پوچھا، بھائیو ابا کیسے ہیں؟ کہنے لگے، بھیا آپ کو بہت یاد کرتے جی، ابا آپ کو یاد کرتے، روتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا، یوسف اپنا جبہ والد کے پاس بھیج دو۔ وہ جبے میں خاص بات یہ ہے، آپ کے والد کے چہرے کو لگتے ہی ان کی آنکھوں کی روشنی پھر واپس آ جائے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اپنا وہ قمیص منگایا۔ یہ قمیص کہاں کا تھا؟ یہ جنت کا تھا۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، ان کا قمیص نکال لیا تھا اور آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر منجنیق پہ بٹھا کر گوفن پہ آگ میں ڈالا گیا۔ جیسی جس آگ میں آپ گرے ہیں، اللہ نے آپ کو آگ کو حکم دیا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، تو اطراف کی آگ بجھ گئی اور وہ آگ کی بھاپ سے وہ لوہے کی جو زنجیریں تھیں وہ پگھل کے ختم ہو گئی۔ وہ اتنی جگہ پہ آگ بجھ گئی تھی، باقی اطراف کی آگ جل رہی تھی۔ لوگ سمجھے ابراہیم ختم ہو گئے، آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 7 دن تک رہے آگ میں۔ کتنے دن؟ 7 دن۔ نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے۔ پوچھا گیا، حضرت پھر کھانے پینے کیسا کرے؟ کہا، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہی میرے لیے کھانا اور پینا تھی۔ پوچھا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہوئی 200 سال، تورات میں لکھا ہے 175 سال۔ کم ہوتے کیا؟ ہمارے 4 پیڑیاں جانا ہوتے میں۔ 175 سال کی عمر ہوئی اور مشہور ہے 200 سال۔ کسی نے پوچھا، پوری زندگی میں تمہارے بہترین لمحات کون سے گزرے؟ کہا، وہی جب میں آگ میں تھا، میرے زندگی کے سب سے بہترین لمحات۔ 7 دن تک رہے۔ اس کے بعد جب آگ سے باہر نکلے ہیں، سب سے پہلے ملاقات ہوئی باوا سے۔ آزر جو تھے نا، بت پرست تھے، بت تراش تھے۔ آزر نے دیکھ کے کہا، ابراہیم تو زندہ ہے؟ کہاں، میرے رب نے مجھے بچا لیا، حفاظت کی ہے۔ آگے بڑھ کر باپ نے پیشانی کو بوسا دیا، کہا، ابراہیم واقعتاً تیرا رب تو بڑا مہربان ہے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ بہرحال جہاں آیتیں آئیں گی ہم وہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا، جنت سے قمیص لے جا، جنت کا جھبا لے کے آئے جبرائیل۔ آپ بتاؤ کتنا عصمت کپڑا ہوگا۔ ہاں جی، پہنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ جبہ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا۔ اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے بعد وہ جبہ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ جبہ ایک نلکی میں اس میں پرو کے اندر رکھا اور یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے سے پہلے قمیص نکال لیا تھا۔
تو جبرائیل نے یوسف کو کنویں میں اپنے ہاتھوں پہ لیا اور ایک چٹان پہ بٹھایا، اور وہ نلکی میں سے وہ قمیص نکال کر یوسف کو پہنایا تھا، وہ جنتی جبہ۔ یوسف علیہ السلام اس کو بعد میں حفاظت سے رکھتے رہے۔ جب جبریل امین نے آ کر کہا کہ جبہ بھیجو بابا کے پاس، چہرے پہ ڈال دیے تو روشنی پھر آئے گی، آپ نے وہ جبہ منگوایا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، بھائیو میرا ایک قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرا، بابا کی آنکھوں کی روشنی پھر آ جائے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اب تم وہاں وہ کھیڑے میں نہ کرو، قحط بھی پڑا ہوا ہے، بچے کچے بہت ہیں تمہارے، لہذا تم سب میرے پاس آ جاؤ۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے 200 اونٹوں پر اناج، کپڑے، ضرورت کے سامان لدوا کر بھجوایا تھا تاکہ یہ بھائیاں پوری تیاری کر کے ہجرت کر کے یہاں مصر میں آ جائیں۔ اچھا، اب یہ قمیص جب پیش کیا، اب ہر ایک کی خواہش میں لے جاتا ہوں، بابا کو خوشخبری میں دیتا ہوں، بڑا بڑا خبردار، پہلے بھی یوسف کا قمیص جھوٹا خون لگا کے بابا کے پاس میں لایا تھا، اب یہ خوشخبری والا قمیص میں ہی لے جاؤں گا۔ دوسرے بھائی بولے نہیں رے بھائی، ہم لے جاتے، انہوں نے بولا خاموش بیٹھے یا ماروں چیخ، تجھ لیا رے بھائی، تجھ لیا۔ اب اس نے وہ جبہ لیا، سواری پہ بیٹھا، 7 روٹیاں ساتھ میں لیا۔ مصر سے ان کے گاؤں کا فاصلہ تھا 80 فرسخ، کم سے کم 8 دن لگتے تھے، 8 دن۔ بس جی وہ سواری پہ بیٹھا، جانور پہ، جبہ ہاتھ میں لیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ ادھر انہیں مصر سے باہر نکلا، ادھر بڑے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے پاس، یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے پورے بھواں بیٹھے ہیں، بیٹی بیٹھی ہے آپ کی، اسی طرح سے ان کے بچے پوترا پاتری پورے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک بڑے حضرت بول پڑے، قال ابوہم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہنے لگے میرے بچوں ایک بات بولوں کیا؟ سب بولے بابا کیا ہے جی، دادا کیا ہے جی؟ کہا میرے بچوں اگر تم مجھے بوڑھا سٹھیایا ہوا نہ سمجھو، آج میرے یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی۔ بچے بولے بابا وہ پرانے باتیں، یوسف یوسف ہمیشہ یوسف، زمانہ گزر گیا اب تک زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا نہیں میرے بچہ۔ قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، فرمایا مجھے آج میرے یوسف کی خوشبو آ رہی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بوڑھا سٹھیایا ہوا نہ سمجھو، کیونکہ پرانے بوڑھے جو ہیں نا پرانے لوگوں کی باتیں کرتے، وقت قریب آتا نا وہ میرے بابا آئے تھے، میرے دادا آئے تھے، ہاں پورے خبروں والوں کی یاد آتی آخر میں، بولتے یہ پرانے خیالات والے حضرت، یہ پرانے خیالات میں۔ تو بچوں نے کہا دادا جان پرانے باتیں یاد ہیں تمہارے کو؟ فرما نہیں میرے بچوں آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب دیکھو اتنے دور سے خوشبو آ رہی تھی اور یوسف کنویں میں تھے 3 دن، یوسف کا پتہ ہی نہیں چلا بڑے حضرت کو، وہاں قریب تھے نا تو پتہ نہیں چلا آپ کو، اور اتنے دور سے خوشبو آ رہی۔ معلوم ہوا اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہاں جی،
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس وقت امتحان تھا اور یہ امتحان کی تکمیل تھی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اتنا کڑا امتحان کیوں لیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، آج نہیں بولتا، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کی وجہ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں ہمارے ساتھ مرحوم مولانا رمضان صاحب موجود تھے، آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو قبول فرمائے۔ انہوں نے آپ کی بستی میں ایک طویل عمر تک خدمت انجام دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی خدمات سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ 27 سال آپ کے شہر میں، ادارے میں انہوں نے خدمات انجام دی۔ بڑے بااخلاق محسن تھے ہمارے بھی، انہوں نے بڑی کوششیں کی تھی، اس لیے مجلس ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پورے تفسیر قرآن کا ثواب مولانا رمضان کو پہنچ رہا ہوں گا۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ہاں جی، دنیا میں کوئی ایسا نیک کام کر جاؤ کہ تم نہ رہو لیکن ثواب تم کو پہنچتا رہے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ مرحوم مولانا رمضان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کی نگرانی فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ وہ مرحوم محسن تو چلے گئے، اب ان کی اولاد، ان کے گھر والوں کا آپ خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، ہاں، یہی ہے شرافت کا تقاضا، ورنہ جو رذیل ہوتے ہیں نا، محسن کے احسان کو بھول جاتے ہیں، وہ رذالت کی علامت ہے۔ شرافت کی علامت یہ ہے کہ محسن کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی سی کوشش کرو، ہاں جی، کسی طرح سے ان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو دعاؤں میں یاد رکھو، دعا کرتے رہو۔ بہرحال بڑے افسوس کے ساتھ اس مجلس میں ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ ہم نہیں جانتے آئندہ مجلس تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اس لیے انسان تو چل چلاؤ کے لیے مسافر خانہ ہے، پتہ نہیں کتنی دیر رہے گا، ایک دن آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ ضرور چکھنے والا ہے۔ ہم بھی جائیں گے، ہر ایک کو جانا ہے۔ جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے، ہم کون ہوتے یہاں رہنے والے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بہرحال ہم مرحوم کے احسانات کا اعتراف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دعا سے پہلے آپ سے ایک درخواست کی جا رہی ہے۔ ہم نے کتاب لکھی تھی 1990 میں، کتنے سال ہو گئے؟ 32 سال ہو گئے نا، یہ کتاب لکھی تھی ولادت سے موت تک، جس کا اجرا کیا تھا حضرت مولانا قاری صدیق حسن صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد پھر جو ہے حضرت مولانا غلام مستانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی خصوصی اپنی سرپرستی میں اس کو چھپوایا تھا۔ اس کے بعد ایک وقت طویل گزر گیا، 1990 میں چھپی تھی، بعد میں پھر جو ہے
دوبارہ اشاعت کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر 30 سال کے بعد حیدرآباد سے میں نے دوبارہ اس کو چھپوائی، تو جہاں جہاں تفسیر کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں اعلان ہوا تو ہاتھوں ہاتھ نکل گئی کتاب۔ پھر تیسری مرتبہ میں نے چھپایا ہے 1000 نسخے، اور ہم نے اس کا ہدیہ 200 روپے رکھا ہے۔ 200 کوئی بات نہیں، ہوٹل میں جا کے چھینک کے آئے تو 200 روپے بل آتا ہے۔ اور جی یادگار سمجھ کے رکھ لو، اگر ہم نبی رہیں یہ کتاب دیکھ کر ہماری یاد تو آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں مدرسے کے 2 بچے بیٹھے ہیں، جاتے ہوئے آپ وہ کتاب ضرور لیتے جائیں، لے گیں گے نہیں؟ ہاں جی، ہاں زبانی السلام علیکم وعلیکم السلام بہت ہو گئے، گینا نہ دینا وازوارے وازوار۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں، کتابیں کم ہیں، 100 نسخے لایا ہوں میں، انشاءاللہ جاتے ہوئے آپ لے لیں، درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ ہر مہینے کی دوسری بدھ کو بعد مغرب کے یہاں تفسیر ہوتی ہے، آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، خصوصاً مولانا رمضان صاحب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، معاشرے میں جو بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان کے نکاح کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام کو زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔